دنیا میں کئی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو خود بخود تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں، جن سے ماضی، حال اور مستقبل کا درس ملتا ہے۔ ایسے ہی واقعات میں ایک تقسیم ہند میں مسلمانوں کی ہجرت ہے۔ صدیوں تک ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کی خوشی غم میں شرکت کرنے والے پلک جھپکتے ہی جان کے دشمن بن گئے۔ تقسیم ہند داستانوں کی ایسی کتاب ہے جس کا ہر صفحہ خون کے آنسو رلاتا ہے۔ گھر چھٹے، جائیدادیں لٹیں، بیٹیاں کنویں میں ڈوب مری، تو کہیں باپ اولاد کو بچاتے بچاتے دم توڑ گیا۔ لٹے پٹے قافلے، بچھڑنے والے پیاروں کو ڈھونڈتی آنکھیں، انتظار، امید اور وسوسوں کے ساتھ نئی زندگی کی ابتدا۔ میرا نام محمد صدیق ہے، والد کا نام ہدایت علی ہے، 2 بھائی اور 1 بہن میرے سے بڑے تھے۔ میری پیدائش امرتسر میں ہوئی۔ اس وقت ہم بڑے چھوٹے، تقریباً 4 بھائی تھے اس وقت، 1 بہن تھی ہماری۔ اور ہم یہ پارٹیشن شروع ہونے سے پہلے اپنے ننیال میں چلے گئے تھے۔ نانا ہمارے اکیلے تھے وہاں، جہاں ہندوؤں کا زور تھا۔ مطلب وہ ایک اللہ تھا ٹپئی، اور وہاں یہ سکھ زیادہ تھے۔ مطلب ملے جلے لوگ رہتے تھے، مسلمان، ہندو، سکھ ایک ہی آبادی میں، کوئی وہ نہیں تھا۔ مسجد بھی تھی، نماز پڑھنے جاتے تھے۔ ہمارے والد صاحب بھی ہمیں لے جاتے تھے، لیکن کہتے تھے تم باہر بیٹھو۔ بہت پیارے تھے نا ہم۔ تو پھر وہ آ بھی جاتے تھے، مطلب اچھا ماحول تھا۔ تو کچھ سکھوں نے 2 گجر تھے، 2 بھائی، ان کو گولیاں مار دی، مسلمان تھے وہ۔ تو اس سے جو تھا لڑائی بڑھنے لگ گئی۔ یہ امرتسر ہری پورے کا واقعہ ہے۔ تو پھر وہاں مسجد میں بیٹھ کے باتیں ہوئی آپس میں، بوڑھے ہمارے والد بھی گئے اور محلے دار بھی گئے۔ انہوں نے کہا جی یہ جنگ تو ہوگی، آپ نے رہنا ہے جب بھی، نہیں رہنا جب بھی۔ بس پھر محلہ خالی کر دیا مسلمانوں نے۔ اور 2 بھائی تھے، وہ تو نہیں مانے، انہوں نے شہید کر دیا۔ ہمارے والد صاحب تھے، انہوں نے بولا کہ تم ایسے کرو ہماری ماں سے کہ آپ اپنے ابو کو لے کے تو پاکستان جائیں، ہماری بے فکری ہے، اب جو چاہے کریں یہاں۔ تو چونکہ ینگ تھے والد صاحب بھی اس وقت میں، انہوں نے بہت، جنہوں نے مطلب محلے داروں کو مارا تھا نا، انہیں نے جا کے مارا ان کے گھروں میں۔ تو پھر وہ بھی یعنی اپنا پاکستان میں آ گئے، اور ہم اپنے چونکہ ننیال میں چلے گئے تھے۔ وہ نانا اکیلا تھا ہمارا، اس کو لانا تھا۔ وہ پھر گئے، والدہ ہماری گئی، ہمارا چھوٹا بھائی تھا وہ ساتھ، جا کے وہاں پر
بات چیت ہوئی تو وہ کمیٹیاں بنتی تھیں کوئی، ان میں فیصلہ یہ ہوا کہ میانی پٹھانوں کی میانی کہلاتی تھی تو خالی کر دو یہ. وہاں سے پھر قافلے بن کے نکلے. پھر یہ ایک بھائی تھا ہمارا بڑا، وہ بچھڑ گیا ہم سے. تو بچھڑ گیا تو وہ پھر پتہ چلا کہ وہ یہاں سے دریائے بیاس پار کر کے نکل گیا ہے، کیونکہ دریائے بیاس جو تھا وہ پڑتا تھا بھی. وہاں پر پھر جو قافلوں میں ہوتا ہے، مطلب کچھ ملا کچھ نہیں ملا، کچھ کھایا نہیں کھایا. ویسے کچھ دن پہلے تھوڑا سامان بنا لیا تھا، یہ چنے ونے بنوا کے رکھ لیے تھے. ضرورت پڑے تو آپ بھی کھا تو لے. تو پھر سب تھے وہاں جب آ گئے تو وہاں پر سب سے پہلے سکھوں کے ٹرک آئے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو والٹن اسکول چھوڑ دیں گے، لیکن چونکہ سکھ ہی تھے، ہندوؤں کے بن گئے وہ، تو اس واسطے جتنا بھی قافلہ تھا انہوں بول رہے ہیں ہم پیدل چلے جائیں گے، ہم ادھر نہیں جاتے، تمہارے ساتھ نہیں بیٹھیں. تھوڑے دنوں کے بعد کوئی لنگر شنگر بھی ملتا تھا تھوڑا بہت، جو ملٹری کا وہاں دریا کے پاس تھی. انہوں نے کہا بھی کہ بچے ہیں، تم ان کو تو کھلاؤ پلاؤ، آپ تو صبر کر لو گے. بس وہ اللہ نے کیا کہ جلدی فیصلہ ہو گیا. مسلمانوں کے ٹرک آئے، انہوں نے آگے ہمیں والٹن سکول، لاہور والٹن سکول چھوڑا. وہاں پر شہر سے کھانا وانا لاتا لاتے تھے لوگ تو دیتے تھے، گاڑیوں گوڑیوں میں ٹانگیوں میں بانٹ کے جاتے تھے. بس کچھ دن کے بعد وہ سلسلہ ختم ہو گیا اور وہ اپنا والٹن سکول بنا لیا. یہاں سے پھر ٹرک آئے ملٹری کے، انہوں نے والٹن سکول جا کے چھوڑا. وہاں پر شہر سے راشن آتا تھا، پکا پکایا تیار، جیسے تیسے ملتا تھا. کوئی چولی میں لے گیا، کوئی کس میں ہے، کوئی ہاتھ میں لے گیا، کوئی دوپٹے میں لے گیا. ایسے لے کے کھاتے پیتے رہے. 3-4 دن کے بعد جانا تو وہاں سے جو ملٹری تھی اس نے بولا بھائی جہاں جس نے جانا ہے چلا جائے. ہمارا جو آرڈر تھا وہ پورا کر دیا ہم نے. اور یہ پھر ایک وہیں کے تھے ہمارے ننیال کے ہی، وہ میاں بیوی وہاں پر آئے. انہوں نے کہا ہمارے دھرم پورے میں چلیں آپ، وہاں جس گھر میں ہم رہتے ہیں اس میں ایک کمرہ خالی ہے، وہاں آ جائیں. تو وہ جو بھائی ہمارا تھا نا وہ ہم سے بچھڑ گیا، دریائے بیاس پار کیا تھا تو وہ بچھڑ گیا. وہ کیونکہ وہ سکھ ایک نے اس کو تلوار ماری، ہو جوان تھا، بھاگ گیا وہ. تو وہ پھر 15-20 دن کے بعد وہ ملا. تو جب ادھر آ گئے تو ادھر والد کو بھی پتہ چل گیا کہ بھئی وہ آئے ہیں اور قافلے میں آئے ہیں اور والٹن سکول آئے ہیں. یہ پھر
वो जो भाई था ना हमारा नज़ीर, वो और अब्बू लोग आ गए इधर। वो हमें लेके अपना लाहौर स्टेशन से सदर को जाए तो धर्मपुरा आता है। वो मिल गया। वहाँ पहुँचे तो एक हमारे ननिहाल की एक माई थी औरत, तो उसने कहा कि चिराग बीबी तुम ऐसे करो, बच्चों को लेके तो आओ, एक कमरा खाली है, उसमें तुम गुजारा कर लेना। तो ठीक है, चले गए। खैर इसके बाद वाला साहब को भी पता चल गया कि वो इधर पहुंच गए हैं और फलां घर में रह रहे हैं। ये फिर आ गए, क्योंकि ये इधर ही थे, मतलब अपना काम लाहौर में करते थे, रहते बरासर में थे हम। तो लाहौर फिर ये जहाँ काम करते थे वहीं रहते थे, क्योंकि हम तो उधर ही थे काफिले में। तो जैसे तैसे भी हुआ, बस वहाँ पहुँच गए हमने। वो माई हमें ले के ना आ गई अपने, उन्होंने वो कमरा खुलवा दिया, उसमें रहने लग गए। तो वहाँ धर्मपुरे में आरा मशीन है, पुराना धर्मपुरा आरा मशीन है, वहाँ आरा वगैरह लगते थे। तो वहाँ से लकड़ी कटवाते थे हमारे वाला साहब, तरखाना काम करते थे। तो उनको माई ने बताया कि चिराग बीबी जो है हमारे पास है घर, तो तुम घर में आना। ये फिर आ गए, वो आके हमें साथ ले गए। इधर वो भाई नहीं मिल रहा था, जब उसका पता चला तो उसको ये मियाँ मीर पिंड जो है ना, वहाँ रिश्तेदार थे, वहाँ वो कभी आया होगा, वो उनके घर में चले गया था। अम्मी हमारी कहने लगी कि मैं जाती हूँ, हमारे अजीज हैं इधर, तो जो जैसे भी होगा, अगर वहाँ नज़ीर होगा तो ज़रूर मिल जाएगा। क्योंकि अमृतसर रहते असल में अमृतसर ही में थे, और अमृतसर और लाहौर जो था 23 मील का फासला था सारा। तो काम वाम के लिए भी आना जाना होता था। बस उन्होंने हमें एक कमरा दे दिया। फिर माँ उमरी उसका नाम था, उन्होंने नीचे से कमरा खुलवा दिया, बोला कि यहाँ रहो, तो अपने पता वता करो सारा है। कुछ रिश्तेदार थे मियाँ मीर पिंड में रहते थे, कुछ इसी तरह के मसले बात करते भी अजीब सा लगता। उधर गए, शुरू जब आए तो उन्होंने 2 दिन रखा। बर्तन भी थे, कपड़े भी थे। 2 पुलिस वाले आए और ऐसे ही आगे कहने लगे, ये खोलो सामान गया। अभी रखा ही था, तो 1-2 दिन हो गए थे। उन्होंने बोला सामान खोलो नहीं, अभी रहने दो, आराम करो फिर करना। वो पुलिस वाले आ गए, उन्होंने कहा ये कौला था सिल्वर का। बोले ये तो हिंदुओं का है, तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? भाई पानी पीने के लिए, कहा कोई बर्तन ही नहीं था।
تو یہ پانی پینے کے لیے رکھا ہوا تھا، تمہارا ہے تو تم لے جاؤ، ہندو کا تو لے جاؤ جاؤ۔ بس وہیں پر پھر والد صاحب بھی آ گئے، کام سے چھٹی کر کے آ گئے۔ تو پہلے بھی آتے جاتے تھے نا وہاں، تو انہوں نے بتایا ہاں بھائی چراغ بی بی اور بچے جو ہے نا ماں حفاظت یہاں پہنچ گئے ہیں، لیکن اپنے نانا کو بھی ساتھ لے کے آئے ہیں، مطلب ماں ہماری کا والد جو تھے، وہاں والد صاحب بھی پہنچ گئے۔ وہ لے گئے، ایک دھرم پورے میں ایک مکان تھا، تو وہ ماں عمری جو تھی نا اس نے کہا کہ تو ایک کمرہ خالی ہے وہ تم لے لو۔ خیر دھرم پورے میں رہنے لگ گئے، کام وام سے تو امرتسر سے لاہور تو کام پہ جاتے تھے، بجائے روڈ کے آنے کے ایک پٹھانوں کی میانی تھی، اس کا ایک کچا راستہ تھا جو اپنا دریائے بیاس، تو کپڑے وپڑے بھی دھونے ہوتے تھے نا تو وہاں چلے جاتے تھے دھونے۔ لیکن اب بجائے روڈ کے نا ہم جس راستے سے ادھر آتے تھے دریا پہ اسی راستے سے آئے تو پل قریب تھا، بس وہ پل پار کیا تو دریا کے ساتھ گھاس واس لگی ہوئی تھی، بیٹھ بوٹ گئے۔ وہ ایک ہندنی تھی ایک، وہ دریا کے کنارے ہی تھی پہ پڑی، پانی پانی پانی۔ وہ ہماری والدہ نے دریا سے بھر کے پیالہ اس کو دیا، وہ پوچھنے لگی کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا مسلمان ہیں۔ میں نے نہیں پی رہا پانی، اسے پھینک دیا، تو پھینک کے دوسرا بھرا لے کے آ گئے۔ اور ہم جب ننیال میں تھے تو پھر ہمارے نانا کو بھی آنا پڑا، اکیلے ہی تھے وہ، ان کو کوئی اولاد نہیں تھی، وہ بھی ساتھ ہی ہمارے وہاں ایک پٹھانوں کی میانی تھی جو جہاں ننیال تھے ہمارے، تو وہاں پر ایک پکوڑے بیچتا تھا وہاں میانی میں۔ تو اس نے کہا کہ پھر میرے پاس نیچے بلڈنگ ہے، نیچے کمرہ خالی ہے وہ لے لو تم۔ دریا کے پار ہوئے نا جب تو بیٹھ گئے وہاں، اور وہ بہن تھی ہماری، اس کو بیماری بخار وخار چڑھا، وہ بخار ایسا چڑھا کہ اس کو ختم ہو گیا۔ اچھا ہمارے نانا بھی ساتھ تھے ہمارے، انہوں نے پھر وہ یہی مٹکے وٹکے کا ببرا تھا اس کو سے کھود کھاد کے اس کو ایک مطلب اتنی اونچی پھیلی تھی زمین سے، تو اس کے سائڈ کھود کے اس کے اندر دفن کر دیا، پڑھ دیا، کیونکہ وہ بزرگ تھے، پڑھے تھے، اچھی زندگی گزاری تھی انہوں نے اپنے وقت میں، لیکن وہ تھے اکیلے، اس واسطے ہماری والدہ انہیں لے کر لینے چلی گئی تو لے کے آ گئی۔ ویسے پیدل راستہ جو تھا وہ صرف دریا تک سیدھا آتا تھا، لیکن تھوڑا سا یعنی یہاں سے روڈ تک لگا لیں، اتنی دور وہ جگہ نہیں۔
تو وہاں کیمپ لگا ہوا تھا. تو کیمپ جو تھا وہ دریا کے ساتھ مطلب ٹیلے تھا, ٹیلا بہت اونچا تھا. وہاں وہ ملٹری تھی, وہی تھی, کیا نام ہے, انگریز کی ملٹری جو تھے وہی تھے, مسلمان کوئی نہیں تھا. وہ انہوں نے نہ کسی کو برا کہا نہ بھلا کہا, نہ روکا کہ کیوں بیٹھے ہو, کیوں نہ بیٹھے, کچھ نہیں کیا. پھر یہاں والٹن سکول سے ٹرک گیا, ان میں لوگ بیٹھ کے جہاں جہاں کسی نے کوئی کہتا گیا وہ اتارتے گئے. اس طرح تقریباً کافی مسلمانوں کو انہوں نے لیا. گھروں سے جب نکلے ہیں نا تو کوئی وہ نہیں تھا, کیونکہ مکس آبادی تھی مسلمانوں کی. تو کہ بھائی اپنی حفاظت کرو. تو یہ پھر نکلے, مطلب گھر والے سارے ساتھ ہم بھی تھے, بھائی نذیر بھی تھے, نانا بھی تھے ہمارے. تو دریائے بیاس پار کر کے قافلے بیٹھے ہوئے تھے, کچھ لوگوں میں بندے بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ بھی دریا پار کر کے, دریا کے ادھر نہیں, انڈیا کی طرف نہیں, پاکستان کی طرف. ہمارے والد صاحب تھے نا, وہ تھے امرتسر میں, اور وہ آدھا محلہ جو تھا سکھوں ہندوؤں کا تھا, اور آدھا محلہ پاکستان مسلمانوں کا تھا. وہاں پر مسلمانوں کی بڑی طاقت تھی. وہاں کے کوئی بلا نقصان کے انہوں نے لاہور میں ہوا گئے. وہ مسلمان تھے, سکھوں کے جتھے گئے, وہ انہوں نے شہید کر دیا مسلمانوں کو. کوئی جو بچے کسی نے دریا میں چھلانگ لگا دی. مطلب جو ہمارے پاس آ کے بیٹھ کے بات کی قافلے میں, جلسے جلوس تو کچھ ایسے تھے کہ ہمیں گھر والے جانے نہیں دیتے تھے. بن کے رہے گا پاکستان, وہ تو بچے کے منہ پہ تھا. وہ وہاں کے تھے, بھینسوں والے تھے وہاں ہمارے محلے کے. انہوں نے جہاں تک ہو سکا نا روکا. جب وہ نہیں رکے تو وہ بھی شہید ہو گئے. مطلب کہ مسلمان کو وہاں سے مٹا دیا گیا. مطلب جو بھاگ بھوگ گئے نا وہ بھاگ گئے. بس ایک بہن تھی ہماری چھوٹی, وہ فوت ہو گئی. ہمارے نانا ساتھ تھے ہمارے. تو دریا پار کر کے دریائے بیاس جو تھا وہ پار کیا. وہاں اونچی جگہ تھی, تو سائڈ سے کھود کھاد کے وہ ہمارے نانا نے اس پہ دعا پڑھا دی. ایک مطلب شہر سے باہر علاقہ تھا جو جہاں تھے ہم, وہاں پر جو ہمارے والد صاحب بھی بیچ میں تھے, پہرا دیتے تھے. جب یہ اللہ ہو رہا تھا تو پہرا دیتے تھے سب لوگ جتنے مسلمان تھے. تو اپنا وقت گزرتا گیا, لیکن جب حد لگ گئی کہ پاکستان یہاں سے شروع ہوگا, یہ بارڈر بنا دیا گیا.